بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings of Almighty Allah be upon all of you. And with the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, today we're going to start unit number 6, knowledge and the Quranic teachings. یہ ٹائٹل جو آپ کے یونٹ نمبر 6 کا ہے یہ ہے knowledge and the Quranic teachings. یعنی اس یونٹ میں ہمیں جو علم ہے knowledge جو ہے وہ ہمیں جو پڑھنی ہے اس میں and the Quranic teachings، یعنی اس knowledge کے بارے میں قرآنک ٹیچنگز جو ہے ان کے درمیان کیا ربط ہے، یعنی واٹ از دا کنیکشن بٹوین نالج اینڈ دا قرآنک ٹیچنگز. تو ایز اے مسلم ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے وہ تو علم کا دین ہے، اور یہ جو اسلام ہے، اسلام از فرسٹلی دا نیم آف نالج اینڈ دین دا نیم آف پٹنگ دیٹ نالج انٹو پریکٹس. اسلام جو ہے، اسلام تو نام ہی ہے علم کا، اور پھر اس کے بعد اس علم کو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو عملانا ہے، اس کو اپنی لائف کے ہر ایک حصے میں ہمیں وہ اسی پر عمل کرنے کے بعد آگے چلنا ہوگا. تو اس یونٹ میں جو ہے ہمیں اب یہ اس نالج کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ نالج جو ہے کس طریقے سے ایک مسلمان ہے، کیا وہ نالج سے ہی مسلمان ہے. حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں a man can be a Brahman without having knowledge because he is born as a Brahman and remains a Brahman. But a man cannot become a Muslim without acquiring knowledge because he does not become a Muslim from birth, but he becomes a Muslim from knowledge. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اگر مانا جائے وہ بائی برتھ مسلمان ہی ہوتا ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ جب اگر کسی مسلمان ماں باپ کے پاس بھی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے نالج، یعنی اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہے whether he is Muslim by his parents or he is a Muslim by knowledge or I can say by the study. یعنی جب جو اس نے پڑھا کچھ ہوگا تو اس کے بعد اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی دیکھیے دین اسلام کیا کہتا ہے، تو اس کے بعد وہ مانتا ہے. وہ ایکچولی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسلام میں. A Muslim in the real sense is who knows what Islam stands for and affirms faith in it with full consciousness. ایک مسلمان جو ہوتا ہے ریئل سینس میں جو ایک مسلمان ہے وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوگا کہ اسلام جو ہے، اسلام سٹینڈز فار واٹ، اسلام کیا چیز ہے، اور اسلام میں جو فیتھ ہے وہ فیتھ کیا ہے. اور اس فیتھ کو جب وہ ایکسپٹ کرے گا، جب مانتا ہوگا اس فیتھ کو، تو وہ اس پہ فرم ہونا چاہیے. اسے کوئی دکھ کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی مجھ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ فیتھ، اس فیتھ کو مانو. یعنی اس کا مطلب اس طریقے سے بھی آسان الفاظ میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے ہی از مسلم بائی وٹ، بائی نالج. یعنی علم پہلے اس کو علم ہی پہلے ہونا چاہیے، اور پھر اس بنیاد پر اسے اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وائی آئی ایم اے مسلم. تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ٹاپک میں پڑھا چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے والے یونٹ میں، کہ پہلا چیز جو ہے اس دین اسلام کا، جو اس کی جو ریولیشن جو پہلی آئی ہے وہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھنے سے ہی اقرا. تو اس پہلی وہ جو فرسٹ ایونٹ آف جو ہے ریولیشن جو ہے، اس سے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اسلام کتنا زور دیتا ہے پہلے کس چیز پر، کہ نالج پر. ایک انسان کو پہلے نالج ہونی چاہیے وائی ہی از اے مسلم. تو بہرحال اب جو یہ آپ کا جو یہ یونٹ نمبر 6 ہے، نالج اینڈ دا قرآنک ٹیچنگس، اس میں جو آپ کا پہلا ٹاپک ہے
تو وہ ہے قرآن اے بک آف ڈیوائن نالج. تو یعنی ہمیں یہ مطلب نا یہ پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہاں اس کوشچن میں یا اس جو آپ کا پہلا ٹاپک ہے اس میں ہمیں اسی چیز کی جانکاری ہونی چاہیے کہ قرآن جو ہے ایکچولی یہ بک آف نالج ہی ہے، لیکن یہ نالج کسی انسان کی نالج نہیں ہے. اس میں جو طور طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں وہ کسی انسان کے نہیں ہیں. اس میں جو بھی کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے. اٹ از ڈیوائن. یہ جو ہے یہ بک ہے، نالج کی کتاب ہے، یہ ہے ڈیوائن نالج. تو دا قرآنک ورڈ فار نالج از علم. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نالج جو ہے اسلام میں کس کو ہم کہیں گے نالج، تو وہاں پر ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، دیٹس کالڈ علم. تو اس علم میں تمام قسم کی جتنی جو بھی نالج دنیا میں ہے، جو جب سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے تو آج تک جو ہے اس وہی علم جو ہی ہے. تو اس لیے ہم بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کے سٹرس سے اس بات کو کہتے ہیں اسلام اسٹڈیز میں. تو قرآنک ورڈ فار نالج از علم. اٹ از ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل اینڈ پاورفل کانسیپٹس آف قرآن. ارلی Muslim scholars gave it a tremendous amount of thought at all levels of society, at all levels of education. جو مسلمان جو ہمارے اینسٹرس ہے، بڑے بڑے محدث مفکر، بڑے بڑے سائنسدان جو گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے ایٹ ہر لیول، ہر ایک لیول پر انہوں نے اس کو علم کو بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو اہمیت دے دی. اور علم کا کوئی وہ ڈویژن وہ نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے اس کو ایٹ آل لیول آف سوسائٹی کے ہر طبقے، سوسائٹی کے ہر لیول پر اس علم کو انہوں نے کیا کیا، روشناس کیا، اس کو وہ پھیلانے، پڑھانے اور بتانے کی انہوں نے کوشش کی بلکہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا. انہوں نے ان کے سامنے اس کو عملاتے ہوئے پیش کیا اس چیز کو. تو اس لیے اسلام میں جو ہے علم کا بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں نالج جو ہے بہت ہی اس میں زور دیا گیا ہے، اس میں پہلے ہی اس چیز پر. According to Islamic faith, the first commandment of Allah to man is that he must learn and acquire knowledge, علم. تو وہ جو ابھی جو انٹروڈکشن بھی میں نے آپ کو کہا وہ کہ دین اسلام میں زور دے دیا گیا ہے پہلے ہی کہ علم پر. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو الفاظ جو ان پر جو پہلی جو وحی آئی تو اس میں اس وقت بھی ان سے کہا گیا اقرأ، یعنی آپ پڑھنے کی وہ پہلے اس میں وہ دعوت ہے ہمارے ریلیجن اسلام میں. دا قرآن از اے بک آف اللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اٹ از اے بک آف ڈیوائن نالج، اے ریپرزنٹیشن آف حق، اے بک آف گائیڈنس. اٹ claims that it is the best Arabic literature for all types of knowledge on the face of the earth. قرآن تو خود ہی اس چیز کی وہ جو ہے نا وہ اس میں کلیم ہے کہ یہ بیسٹ عربک لٹریچر جو ہے اس دنیا پر ہے، اس کے جیسی کوئی کتاب ہے نہیں. اور قرآن کریم کی ایک کلیم ہے کہ اگر آپ انسانوں کو کسی قسم کی کوئی وہ اس میں وہ شک شبہات آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے جیسے کوئی چیپٹر، کوئی سورہ آپ اس کے جیسے لائے، لیکن نہ آج تک کوئی لا سکا. اس سے پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، نہ کوئی لا سکتا ہے اور نہ کوئی لائے گا. بیکاز دس از دا بیسٹ عربک لٹریچر فار آل ٹائپس آف نالج آن دا فیس آف ارتھ. دنیا میں جتنے سارے ہمیں جو ہمارے پاس علوم ہے، جو ہمارے پاس نالجز ہے، جن چیزوں کا ڈسکور کیا ہے مسلمانوں نے یا غیر مسلمز نے، تو اس کی جو ہے کتاب، اس کی جو ہے بیسک پری ریکوزٹ جو اس کے لیے جو نالج ہونی چاہیے وہ ہمارے قرآن سے ملتی ہے. دا ڈاکومنٹ containing the complete message is the Holy Quran, is the Quran. It contains Allah's eternal knowledge and judgment of all things, the total content of which is too great to be contained in any material document. یہ جو ہمارا قرآن کریم جو ہے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، اس میں تمام قسم کی جو نالج جو دنیا میں جو بھی کچھ ہے اس کے بارے میں جو بھی کوئی نالج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں وہ مضمر ہے ہمارے اس قرآن میں. اور اس میں کیا کہتے ہیں یہ کوئی بھی میٹیریل ڈاکومنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے اس ٹائم دنیا میں جس میں اس قسم کی نالج جو اس جیسا ہوگا نہیں ہے. تو ہمارے قرآن کریم جو ہے اب ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی ایک لمبا چوڑا کانسیپٹ ہے.
تو اگر ہم اس پہ تو کتابوں کو لکھا گیا ہے، لیکن آپ کے اس سلیبس میں ایک جو سوال ہے تو اس لیے ہم اسی سوال کے حد تک وہ ہم محدود رہیں گے. ہم کہہ سکتے ہیں ایسے کہ the most fundamental or basic prerequisite guidance say knowledge which a Muslim needs to keep under consideration according to Quranic point of view are، یعنی ایک انسان کو جو وہ دنیا میں جو نالج حاصل کرتا ہے، دنیا میں جب جتنے سارے علوم کی برانچیں ہیں ان میں جانے کے بعد وہ اس قسم کے وہ مہارت حاصل کرتا ہے اس میں. تو ایک انسان کو ایز اے مسلم کو اس کو قرآنک جو ہے وہ ریکویزٹ گائیڈنس جو ہے اس میں نالج پہلے ہے، جو جس انسان کو پہلے اس پہ ایمان ہونا چاہیے، انسان کو مسلمان کو خاص طور پر، تو اس کے بعد اس کی جو نگاہ ہے، اس کی جو نظر ہے، تو اس حساب سے وہ پھر دنیا کو مطلب نہ وہ دنیا کو دیکھے گا، اور اس کا جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جو ویژن ہے، جو اس کا وہ جو انسائٹ جو اس کو دیکھنے کی وہ قوت جو رب العالمین نے بخشی ہے ایک مسلمان ایک انسان کو، تو اس حساب سے وہ پھر آگے جا کے وہ چیزیں کرے گا جو مطلوب ہوتے ہیں، جو چاہیے ہوتے ہیں دین اسلام میں. تو وہ 3 پوائنٹس ہم اسکالرس نے مینشن کیے ہیں کتاب میں. اینڈ نمبر 1 از اللہ سبحانہ و تعالیٰ created the universe from nothing. Everything is created for a particular purpose. It follows that there is not a chaos of a random chance happenings in nature or the universe, but a perfect order created with an intelligent design. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری یہ کائنات بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کسی چیز سے پیدا نہیں کیا ہے. He created this whole universe out of nothing. یہ ایک فیتھ ہونی چاہیے، اور یہ ایک کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے ایمان کی جو وہ شان ہے. یہ تو حالانکہ یہ ہم بلائنڈلی نہیں لیتے ہیں، اس چیز کی مثالیں ہمارے قرآن کریم میں ہے، یا ہمارے سامنے جب ہم دنیائی معاملات میں بھی بحث مباحث کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم یہ ایک انسان جو ہے ایک انسان کا جو ہے ایک انسان کا کوئی چیز تخلیق کرنا، اس میں اور رب العالمین کی تخلیق کرنے میں آسمان زمین فرق ہے. ہمارا توحید کانسیپٹ جو ہے اس میں تو ہمارے وہ توحید ربوبیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم رب کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ رب العالمین اور کسی دوسرے انسان جو دنیا میں ایک انسان بھی کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اور رب العالمین بھی بناتا ہے. بٹ وی کین ناٹ سے دیٹ پرسن اینڈ رب العالمین جو ایک جیسے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ منفرد ہے، وہ یکتا ہے. تو اس کا پیدا کرنا، اس کا وہ منفردیت اور یکتائیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہی کین کریٹ تھنگس آؤٹ آف نتھنگ. ہی ہیز کریٹڈ دس ہول یونیورس آؤٹ آف نتھنگ. اور پوائنٹ نمبر 2 جو ہمیں رکھنا ہوگا ذہن میں، دیٹ از دا میٹیریل یونیورس اینڈ predominantly the earth we live in is specially designed to allow for human life. There is a certain purpose in the movements of stars and plants, in geographical landmarks, and in the properties of water or the atmosphere that makes human life possible. ایک انسان کو اس دنیا میں دیکھنا ہوگا کہ یہ دنیا جو کائنات جو رب العالمین نے بنائی ہے، اس کائنات میں جو یہ ایک ارتھ ایسا پلانٹ ہے جس پہ زندگی، جس پہ لائف ہے. تو حالانکہ سائنس کہتے ہیں آج کوئی اور بھی باقی پلانٹس جو ہے جوپیٹر ہے وغیرہ، یا کوئی اور پلانٹس ہے جہاں پر لائف ہے رہ سکتی ہے. تو بہرحال وہ ایک بحث طلب مضمون ہے. تو لیکن یہاں پر ہمیں اس چیز کا جو وہ ذہن میں ادراک رکھنا ہوگا کہ دنیا میں یہ جو ہوائیں ہے، یہ جو دن کا آنا، رات کا جانا، اور اس کے بعد جو یہ ہے بارش کا گرنا، یا دھوپ جو ہوتی ہے، پھر موسموں کا جو تغیر ہو جاتا ہے، یہ سارے جتنے سارے مومنٹس دنیا میں ہو جاتے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہوتے ہیں. اس کا ایک پرپز ہے، اس کے لیے اس کا ایک سسٹم کام کرتا ہے اس کے پیچھے. دس از ناٹ آل ان وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایئر میں تو یہ نہیں ہے. اس کا کوئی وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ یوں ہی ہوتا ہے، شاید یہ کچھ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ سائنٹیفکل جو کچھ فورسز ہے یا کچھ الیکٹریکل فیلڈز ہوں گے، کچھ فورس ہوں گے دنیا میں، بیکاز آف دوز فورسز ایسا کچھ ہوتا ہے. اسلام اس چیز کو مانتا نہیں ہے. تو سائنس بھی کئی چیزوں پر وہ فائنلی وہ بھی کہتا ہے کہ سم تھنگ از ہیپننگ ان دس ہول یونیورس اینڈ دیئر از سم ہینڈ بیہائنڈ آل دیز مومنٹس اینڈ ایکشنز. تو لیکن ہم وہ کہتے ہیں وہ ہینڈ جو ہے وہ جو ایکچولی ہے وہی تو سپریم پاور ہے، دیٹس آلمائٹی اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر دنیا میں کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. یہ جو دنیا میں جغرافیکل لینڈ مارک جو ہمیں ہے دنیا میں، جتنے سارے ہم اس ٹائم
چاہے وہ سائنٹیفک ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں یا ایسے دیکھتے ہیں کسی بھی علوم میں ہم ان چیزوں کا بحث کرتے ہیں، تو وہ سارے چیزیں جو ہے ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے دنیا میں، وہ سب کرنے والا، ان سب مومنٹس کو جاننے والا جو ہے حضرت اللہ جل شانہ ہو. اسی لیے وہ چیزیں ہیں تاکہ اس جو لائف پاسبل رہے اس پلانٹ پر کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ساری دنیا جو ہے بنائی بھی ہے انسانوں کے لیے. تو اینڈ دا تھرڈ پوائنٹ جو ہے جس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا اس نالج کے اعتبار سے، قرآن کریم کی ٹیچنگس کو، یعنی بیکاز قرآن از اے بک آف نالج، اس اعتبار سے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ آل لیونگ تھنگس. مور ایور دیز کریچرس ایکٹ تھرو دا انسپائریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمیں اس چیز پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے ساری چیزیں ہیں، وہ جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں دنیا میں، وہ کسی آرڈر کے تحت، کسی حکم نامے کے تحت وہ سب کچھ کرتے ہیں. اور اس چیز کے لیے ہم قرآن کریم میں ایک ایگزامپل بھی ہم دے سکتے ہیں، ایز کوٹڈ ان دا قرآن ان دا ایگزامپل آف دا ہونی بیز. ہونی بیز کی ایگزامپل ہمارے قرآن کریم میں ہے کہ رب العالمین ان کو وحی کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کہاں کیا جانا ہے. اس اعتبار سے ایک ڈسکشن ہے ہمارے قرآن کریم میں، لیکن یہاں پر میں وہ اس ڈسکشن کا اس میں نہیں لے لوں گا. لیکن یہاں ایک بات جو ہے جس چیز کا ہمیں پوری طرح سے ذہن میں رکھنا ہوگا وہ یہ کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے دنیا میں، جتنے سارے اس دنیا میں رب العالمین نے جو چیزیں، جو بھی خلقت اور مخلوقات جو بنائی ہے رب العالمین نے، یا ہمیں ایسے کہہ سکتے ہیں ویدر لیونگ اور نان لیونگ تھنگ جو دنیا میں ہے، وہ سب ان کا وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں دنیا میں، اس کے پیچھے جو ہے رب جو ہے اس کی انسپائریشن ہے، رب وحی ان تک پہنچائی جاتی ہے اور اسی حساب سے پھر وہ چیزیں دنیا میں کام کرتی ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ورڈز کا تو انسانوں کو بڑے حساب سے لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ایک آرڈر کے تحت ہوتا ہے. اینڈ دیئر از سپریم اتھارٹی اینڈ دیٹ از نن ادر دین آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو گورنز دس آل یونیورس. اس میں جو بھی کچھ چیزیں جو ان سے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے پاور سے ہی وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارے قرآن کریم میں جو ہے اس نالج کے لیے جو یہ 3 پوائنٹس میں نے لاسٹ میں بتا دی تھی. ان 3 چیزوں کو، ان 3 پوائنٹس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. تو پھر آگے جا کے جب ہم اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم اس چیز کو پوری طرح سے اپنے ذہن میں صلاحیت کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہے نالج کی کتاب، اور دیٹ ٹو ڈیوائن بک آف نالج. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.